سر سن شُرۍ نیبر پران اَسہِ کوٚرُکھ یَتھ سیٖز یہِ سکوٗل مےٚ چھِ 4 نِچ مےٚ حظ ہٮ۪کَن نہٕ اور گٔژھِتھ مےٚ چھِ خاندار کران موٚزوٗرۍ بہٕ کوٚت حظ سوزَکھ تہٕ مےٚ چھِ 4 لَٹہِ پیٚوان یَتَن نیُن 3 شیٚتھ مےٚ حظ چھِ یِوان اورٕ شُرۍ یِم چھِ وَنان اَسہِ گٔے وردی خراب اَسہِ کھوٚت تاپھ یِمَن حظ چھِ آسان فیٖوَر یِمَن حظ چھِ آسان زُکام مگر یِم گردِ سۭتۍ حظ ییٚتہِ سر سانہِ خٲطرٕ کٔرِو حظ اِنصاف ابھی سرکار کی کیا کرو تے بند یہاں تو بچے وہ ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے یہاں سے پڑھے لکھے بچے جو تھے پر دۄیو بچو ییٚتہِ بہٕ ہیٚچھنوہَس تِموٕے واریاہ کینٛہہ یوٗتاہ ایج گٔژھِتھ دیٖن کیٛاہ گوٚو علم کیٛاہ گوٚو وغیرہ بہٕ چھُس بڑٕ شُکُر گُزار گۄڈٕ خۄدا صٲبُن پتہٕ ییٚمہِ سکوٗلُک تَمہِ پتہٕ حظ چھُ وٕنکیٚس بیٛاکھ لٔڑکہٕ تہِ ییٚتہِ پران واریاہ اَصٕل بہٕ چھُس یژھان یِتھ کٔنۍ مطلب سون ڈاکٹر حارث بنیو اوترٕ حارث مجیٖد تِمو کوٚر ایمٕز حظ یہِ اکھ ایٚگزام پاس یِتھَے کٔنۍ درٛاے واریاہ لٔڑکہٕ بہٕ تہِ چھُس یژھان میون بچہِ تہِ گوٚژھ تِتھَے کٔنۍ پَرُن یہِ چھُنہٕ ضروٗری سُہ تہِ بَنہِ ڈاکٹرٕے مگر کم از کم أسۍ چھِ یژھان بہٕ دِمہٕ ہا تٔمِس سُہ تعلیٖم بہٕ دِمہٕ ہا تٔمِس سُہ ایجوکیشن پتہٕ چھُ بٕتھِ مُستقبِل قٕسمتس کیٛاہ آسہِ تہٕ یی چھُ سون غرض یتھ ژھۄٹس پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتنس یہِ حظ یہِ بچہِ گژھان پریشان بٮ۪مارِ چھِ یہِ وٕچھو سُہ کیمرا گُمٲیتو ہوکُن یہِ وٕچھو ژھۄٹھ کوتاہ چھُ اتنس حظ سٲنۍ چھِ فاینلی گُزٲرِش اَسہِ ترٲیتو سکوٗل ییٚتہِ سٲنۍ بچہِ پرہن اَسہِ چھِنہٕ باقٕے لیٖڈری کَرٕنۍ بس بیٚیہِ نہٕ کہِ بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو جیو اورجینے دو سٲنۍ بچہِ غریٖب بچہِ یِم چھِ آے یوٚتُت ماجہِ ہٕنٛز تہِ پریشان ترٛیش ہٮ۪تھ پکان وردی آسان ناصاف اتھ گردی پٮ۪ٹھ آسان یِم بِہِتھ تمہِ پتہٕ واتان گرٕ پتہٕ چھِکھ زچہِ کڑان تمہِ پتہٕ چھِکھ بیٚیہِ چھلان مگر گورمنٹس چھُنہ یہِ انصاف تہِ گرٕ منٛز کرا کٲنٛسہِ تعلیٖم حٲصِل یہِ کٔرٕکھ سکوٗلو منٛز حٲصِل یہِ چھُ سکوٗل پرایویٹ سکوٗل جو ابرو سے یہاں چل رہا ہے یِہوے آو بنٛد کرنہٕ اتھ آیہِ بلڈنگ بنٛد کرنہٕ سٲنۍ بچہِ چھِ وُنکیٚس گردِ پٮ۪ٹھ پران آپ محترم سے میری یہی گزارش ہے اس معاملے کو اولین فرصت میں نوٹس میں لائے اور حکومت کے ساتھ اٹھائے اور اس کا ازالہ کرے اندرگام پٹن کے اس شیخ العالم پبلک سکول میں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ دل ہلا دینے والا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے سرکار نے بلڈنگ کو سیز کر کے رکھا ہے دوسری طرف سے اسی بلڈنگ کے صحن میں دور میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ غریب بچے ہیں اور اس سکول کی فیس 200-250 سے زیادہ نہیں ہے پچھلے 30-32 سالوں سے یہ سکول چل رہا ہے کئی سارے ڈاکٹرز کئی سارے بڑے آفیسرز اسی سکول سے پڑھ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ بلڈنگ سیل ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے اور بچے اسی صحن میں دور میں کیچڑ کے ڈیر کے پاس پڑھ رہے ہیں آخرکار ان بچوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں یہ معصوم بچے ہیں یہ بچے ایک قوم کا مستقبل ہوتے ہیں آخرکار ان بچوں سے ان کا مستقبل کیوں چھینا جا رہا ہے کیا قصور ہے ان بچوں کا ان معصوم بچوں کا قصور کیا ہے اسٹیٹ لینڈ صرف کشمیر میں ہی نہیں ہے پورے ہندوستان میں اکثر سکول سرکاری لینڈ پہ ہی ہے نیشنل کیپٹل دلی کی بات کر لیجئے تو وہاں پہ بھی بہت سارے سکول سرکاری زمین پہ ہی ہے اور یہاں پہ کشمیر میں بھی دیکھ لیجئے بڑے بڑے سکول سرکاری لینڈ پہ ہے اور سرکاری لینڈ پہ کتنے سارے ادارے ہیں کتنے سارے ہوٹل ہیں کتنے سارے گھر ہیں آخرکار ان سکولوں کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے ہر ایک جانتا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے اس وقت آؤٹ آف سکولز ہیں لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ڈرگس کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے ان حالات میں اگر ہم ان معصوم بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ کریں ان کے لیے اکانومی سکول نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیے اس طرح سے ہم سوسائٹی کی کیا خدمت کر پائیں گے مجھے یقین ہے کہ ایل جی صاحب کو گورنمنٹ کو یا تو مسلیڈ کیا گیا ہے یا ان کے پاس شاید زمینی حقائق نہیں ہے ورنہ کوئی اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا کوئی اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا جو ایک غریب کی تعلیم غریب کا فیوچر اس سے چھین لے تعلیم حاصل کرنا ایک بچے کا بنیادی حق ہے ہم تو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہم تو بیٹی پڑھاؤ اور دوسری طرف سے یہ بچے ایک بلڈنگ کے صحن میں دور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بلڈنگ پہ تالا لگا ہوا ہے آلریڈی اسٹیٹ لینڈ کا معاملہ ہائی کورٹ میں اس پہ اسٹیٹس کو ہے ہائی کورٹ اس معاملے کی سنوائی کر رہا ہے سپریم کورٹ کی آلریڈی ڈائریکشن ہے کہ جس بھی سرکاری زمین پہ سکول ہو ہسپتال ہو تو اس کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے اور پھر کیبنٹ کے بہت سارے آرڈرز جو اس تعلق سے ہیں
देखिए, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, बोर्ड का सिलेबस पढ़ाते हैं जो सरकार का सिलेबस है, और एक बच्चे को हक है कि वो किस स्कूल में तालीम हासिल करे, ये इसका बुनियादी हक है, ये हक इनका पैदाइशी हक है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी और ये बच्चे, ये दिल हिलाने वाला जो ये मंजर मेरे सामने है कि बच्चे किस तरह से धूल में पड़ रहे हैं, किस तरह से उत्साह भी धूल में बैठे, और किस तरह से कूड़े कचरे का ढेर भी यहाँ पे ही है, और जबकि बिल्डिंग इसके साथ है उसको सील किया गया है। आखिरकार क्या कहीं पे भी दुनिया में ये पॉसिबल हो सकता है कि बिल्डिंग को ताला लगाया जाए और बच्चों को मजबूर किया जाए कि वो सहन में पड़े, और फिर जो अक्सर जो लोकल अफसर साहिबान यहाँ आते हैं और उससे जो हैरासमेंट होती है, बताइए, जब वो ताला लेके स्कूल में घुसते हैं, जब अफसर साहिबान बिना के ये किसी इंफॉर्मेशन के स्कूल में घुसते हैं, तो मुझे बताइए इन बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता होगा। एक बार मेरी गुजारिश फिर सरकार से है कि इस मामले को ह्यूमन एंगल से देखा जाए, बच्चों के फ्यूचर के एंगल से देखा जाए। बच्चे सोसाइटी का मुस्तकबिल होते हैं, अगर हम इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करेंगे तो हम पूरी कौम का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं।